پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ کے پاس، سجادہ پہ بیٹھنے والوں کے پاس، نیک لوگوں کے پاس، پرہیزگار لوگوں کے پاس اللہ اکبر عجیب عجیب قسم کے لوگ آتے ہیں۔ مثال کے طور پر ولی ہے، اللہ والا ہے، نیک بندہ ہے، تو کوئی آئے گا، آ کر کہے گا کہ میں زنا کر کے آیا ہوں، میں شراب پی کر آیا ہوں، میں چوری کر کے آیا ہوں، میں ڈکیتی کر کے آیا ہوں، میں یہ کر کے آیا ہوں، میں وہ کر کے آیا ہوں۔ ارے وہ توبہ کرائے گا، اور توبہ کرانے کے بعد میں مریدوں میں کہہ دے گا وہ تو ایسا ہے، وہ تو ایسا ہے، وہ تو ایسا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کیا ہوگا؟ اس کی عزت کا تو کھلواڑ ہوگا۔ اسی لیے جس کو مسند ولایت دی جاتی ہے اس کو عیب پوش بنایا جاتا ہے۔ کیسے تھے وہ لوگ عیبوں کو چھپانے والے؟ اگر ان کا ذکر کیا جائے ایک طویل وقت درکار ہے، لیکن میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تھوڑا آپ اندازہ فرمائیں کہ لوگوں کے عیبوں کو کیسے چھپایا کرتے تھے، لوگوں کے عیبوں پہ کیسے پردے ڈالا کرتے تھے، بلکہ لوگوں کے لیے خود کو خطرے میں ڈال کر کے لوگوں کے عیب پہ پردے ڈالے جاتے تھے۔ اللہ اکبر! ایک محفل سجی ہوئی ہے، ایک محفل سجی ہوئی ہے، اور بزرگ لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں، لوگوں کو واعظ کر رہے ہیں۔ ایسے میں محفل میں بدبو اٹھتی ہے۔ اب آپ غور کرنا، اللہ اکبر! بزرگ کی محفل سجی ہے اور بزرگ واعظ کر رہے ہیں، اور ایسے میں بدبو اٹھتی ہے۔ بدبو اٹھنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کسی سے خطا ہو گئی، یعنی کہ کسی کے پیٹ کی ہوا خارج ہو گئی۔ اب بدبو اٹھی، بدبو اسی وجہ سے اٹھ سکتی تھی، تو جو لوگ تھے وہ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ مطلب کیا کہ بدبو کس کی وجہ سے اٹھی؟ تو وہ جو شیخ تھے، جو بزرگ تھے، جو لوگوں کو درس دے رہے تھے، وہ اٹھ کر کھڑے ہو کے کہتے ہیں چلو ہم سب چل کر کے وضو کر لیتے ہیں، ہم سب چل کر وضو کر لیتے ہیں۔ مطلب کیا کہ جس سے ایسا ہوا اگر وہ اٹھ کر وضو کرنے جائے گا تو اس کا عیب کھل جائے گا کہ بدبو اس کی وجہ سے پھیلی تھی۔ اس بزرگ نے کہا ہم سب چل کے وضو کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے اس بھائی کے عیب پہ پردہ پڑ جائے، اس کا یہ معاملہ کسی پر اوپن نہیں ہونا پائے۔ اللہ اکبر! دیکھو یہ فکر تھی اولیاء اللہ کی۔ اب ہم بہت سارے لوگوں کو یہ شوق ہے کہ ہم ولی کہلائیں، تو کیا یہ ظرف بھی ہمارے اندر ہے کہ ہم لوگوں کے عیبوں پر یوں پردے ڈالیں؟ بلکہ اللہ اکبر! آج تو حالات یہ بن گئے کہ کسی میں عیب نہ بھی ہو تو لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کر بیان کرتے ہیں، ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ رب العزت قیامت کے دن ان لوگوں کا حساب سب کے سامنے نہیں لے گا جو دنیا میں لوگوں کے عیبوں پہ پردے ڈالا کرتے تھے۔ یہاں ایک سلسلے میں ایک خوبصورت روایت میرے سامنے آتی ہے۔ عیب پہ پردے ڈالنا کتنی خوبصورت چیز ہے۔ اس روایت کو بزرگان چشت نے اپنی کتابوں میں لکھا، غور سے سننا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جب معراج سے واپس لوٹے، معراج سے واپس لوٹے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک خرقہ، جبہ کہنے جبہ، اس جبے کے بارے میں فرمایا کہ معراج میں میرے رب نے مجھے یہ عطا فرمایا، اور اللہ نے مجھ سے فرمایا کہ آپ اپنے یاروں میں سے، یعنی اپنے اصحاب میں سے جس کو چاہے دے سکتے ہیں، آپ اپنے صحابہ میں جس کو چاہے دے سکتے ہیں، لیکن اسی کو دینا جو یہ بات کرے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ جو بات میں نے بتائی، جب کوئی بندہ یہ بات کرے گا تو یہ جبے کا وارث وہی ہوگا، اسی کو عطا کرنا۔ جب میرے آقا نے یہ ذکر فرمایا کہ یہ جبہ اللہ نے مجھے نوازا، عطا کیا ہے، مجھے ایک خلعت دی ہے اور مجھے حکم ہے کہ یہ میں کسی کو دوں، تو اب تم لوگ بتاؤ کہ میں کس کو دوں؟ کون ہے جو اس جبے کے بارے میں وہ بات کرے کہ میں دوں؟ تو وہ کرے گا کیا جبہ لے کر؟ تو سب سے پہلے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ مجھے عطا کریں، اگر آپ مجھے یہ جبہ دیں گے تو میں صداقت سے زمین کو بھر دوں گا، صداقت سے زمین کو بھر دوں گا، یہ جبہ مجھے عطا کریں۔ وہ کیونکہ وہ صحابہ میں سب سے افضل تھے، حضور کے مصلے کے وارث، حضور نے اپنی ظاہری حیات میں ان کو اپنے مصلے پہ کھڑا کیا، وہ غار میں دوسرے تھے، ان کا ذکر کیا اللہ نے، قرآن نے ان کو صحابی رسول کہا،
ان کی شان ہے، لیکن نعمتوں کے لیے اللہ کے یہاں لکھا ہوا ہے کہ کس کو کون سی نعمت ملنی ہے۔ صدیق اکبر نے کہا صداقت سے زمین کو بھر دوں گا۔ ارشاد ہوا ابو بکر بات بڑی اچھی کہی تم نے، لیکن مجھے حکم ہے کہ میں اس کو دوں جو یہ بات کرے جو میرے اللہ نے مجھے بتائی۔ پھر فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مجھے عطا کر دیں، اگر آپ مجھے دیں گے تو میں دنیا کو زمین کو عدل سے بھر دوں گا، انصاف سے بھر دوں گا۔ ارشاد ہوا عمر بات تم نے بڑی اچھی کہی، مگر مجھے حکم ہے کہ میں اسی کو دوں جو یہ بات کرے جس کو میرے اللہ نے بتایا ہے۔ پھر عثمان غنی نے عرض کی میرے آقا میرے کریم مولا بندہ پرور بندہ نواز آپ مجھے عطا کریں، اگر مجھے دیں گے زمین کو سخاوت سے بھر دوں گا۔ یعنی ہر صحابی اپنی اپنی صفت کا ذکر کر رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا ذوالنورین تم نے اچھی بات کہی ہے، لیکن میرے اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں وہ بات سنوں تم میں سے کسی سے جو اللہ نے بتایا تو اس کو دوں۔ تو پھر خاتم الولایت اللہ اکبر باب مدینۃ العلم فاتح خیبر علی مرتضیٰ سید السادات سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کھڑے ہوتے ہیں، جن کے بارے میرے امام کہتے ہیں اصل نسل صفا، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، پر تمے دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ مولا کائنات کہتے یا رسول اللہ اگر یہ جبہ مجھے عطا کر دیا جائے تو میں جس کے بھی عیب دیکھوں گا اس کے عیبوں پہ پردے ڈال دوں گا۔ آقا نے فرمایا اللہ نے مجھے یہی کہا تھا علی یہ جبہ میں تمہیں عطا کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن شاہ جیلا۔ عیبوں پہ پردے ڈالنا کتنی بڑی چیز ہے۔ معراج کا وہ خرقہ سیدنا مولا کائنات کو دیا گیا، پھر انہوں نے امام حسن بصری کو دیا، پھر انہوں نے حضرت معروف کرخی کو، پھر حضرت حبیب اجمی کو، اس طریقے سے پھر وہ جو ہے وہ حضرت حبیب اجمی کو، معروف کرخی کو، پھر اس کے بعد حضرت سری سختی کو، پھر اس کے بعد حضرت جنید بغدادی کو، اس طریقے سے وہ سلسلہ آتے آتے ہمارے مرشد، ہمارے آقا، ہمارے ماوا، ہمارے مولا، ہند کے راجہ، 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والے ہمارے خواجہ سرکار غریب نواز تک یہ نعمت پہنچی، سرکار غریب نواز تک یہ نعمت پہنچی۔ اور آگے پھر اس کے بعد بابا قطب الدین بختیار کاکی، پھر بابا فرید الدین، پھر سرکار نظام الدین، پھر سرکار برہان الدین غریب، پھر اس کے بعد سید زین الدین شیرازی جنہیں 22 خواجہ کہتے ہیں۔ ہمارے بعض مشائخ نے یہ کہا کہ وہ جبہ ان تک پہنچا اور وہ اب بھی ان کے دربار میں موجود ہے۔ ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ کو اس کی زیارت کرائی جاتی ہے، جو آپ معراج پر پہن کر تشریف لے گئے تھے۔ آپ اندازہ فرمائیں اس کا مطلب اے پوشیے خلق کس قدر شان کی بات ہے۔ تو جو ولی بنتا ہے اسے اللہ عیبوں پہ پردہ ڈالنے والا بناتا، پھر صفت غفاری سے اس کو حصہ دیا جاتا۔ مطلب کیا؟ معاف کرنا، اس کی طبیعت میں معاف کرنا ہے، یعنی وہ اپنی ذات کے لیے کسی سے لڑتا نہیں۔ مطلب ولی لڑائی جھگڑے والا نہیں ہوتا، اس سے لڑ، اس سے بھیڑ، اس سے ٹکرا، اس سے بھیڑ نہیں۔ ذات کے لیے لڑنا کتوں کا کام ہوتا ہے، ذات کے لیے لڑنا ولیوں کا کام نہیں ہوتا۔ ہاں ولی ذات کے لیے نہیں لڑتا۔ اب پتا چلا آپ کتنی تسبیح بڑی لے لو ہاتھ میں، لیکن ذات کے لیے لڑتے پھر رہے ہو۔ آپ سب کچھ ہو سکتے مگر اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے۔ آپ دیکھیں سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا گیا، دیکھو ولی کیسے معاف کرتا ہے۔ یہاں پر ایک بات پھر مجھے یاد آئی بزرگان چشت سے، چشتی سلسلہ اہل بہشت، کیونکہ ہندوستان کا یہ سب سے بڑا سلسلہ، ہند میں دین جو پھیلا ہے اس کا سب سے پہلے سہرا اگر کسی کے سر بنتا ہے تو ہمارے مشائخ چشت ہیں۔ حالانکہ ہم لوگ قادری بھی الحمدللہ، بلکہ قادری ہی ہے پہلے مرید، مگر ہندوستان میں رہنے کی وجہ سے ہمیں قادریت بھی ملی ہے تو غریب نواز کے صدقے میں ملی ہے۔ غریب نواز کو جو نظر انداز کرے گا نہ وہ دین کا رہے گا نہ دنیا کا رہے گا، اتنا یاد رکھنا۔ ہاں اس لیے کہ
یہاں کے جتنے کلمہ پڑھتے ہیں سب کے باپ داداؤں کو غریب نواز نے کلمہ پڑھایا ہے، یا ان کے خلفاء نے پڑھایا ہے، اور جو عرب سے آئے ہیں ان کے لیے زمین بھی جس نے ہموار کی ہے وہ سرکار غریب نواز یا ان کے خلفاء کی ذات۔ اس لیے غریب نواز کو کوئی نظر انداز نہیں کر۔ ہندوستان کی اصل حکومت غریب نواز کے ہاتھ میں، اور غریب نواز اس ولی کا نام ہے جو آج بھی لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک کرتے رہیں گے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، سلسلہ چشت اہل بہشت، اپنی ذات کے لیے نہ لڑنا، معاف کرنا۔ سلسلہ چشتیہ میں ایک نام ہے سلطان المشائخ حضرت محبوب الہی کا۔ محبوب الہی کے مرید اور خلیفہ ہیں حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی، روشن چراغ دہلوی، چراغ دہلی ہیں آپ، اور یہ حضرت محبوب الہی کے مرید بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں اور جانشین بھی ہیں حضرت محبوب الہی کے، نصیر الدین چراغ دہلوی۔ آپ چونکہ چشتی تھے، چشتی مشرب تھے، تو آپ جو سلسلہ چشت کی رسومات ہے اس کے پابند بھی تھے۔ علماء جانتے ہیں وہ کیا کیا رسومات ہے، اس کا ذکر میں یہاں ابھی نہیں کرتا۔ تو بادشاہ کو کچھ لوگوں نے کان بھرے، کچھ لوگوں نے بادشاہ کے کان بھرے کہ یہ جو نصیر الدین ہے محبوب الہی کے خلیفہ، وہ ایسا ایسا کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، اور یہ لوگ اپنی خانقاہ میں بیٹھے بیٹھے خوب مزے کر رہے، ان کو آپ اپنی نوکری دیں، ان کو آپ اپنا نوکر بنائیں تاکہ یہ ذلیل ہوں۔ اب ہر دور میں ولیوں کا سکہ چلتا رہا ہے، ہر دور میں اللہ والوں کا سکہ چلتا رہا ہے، ہر دور میں ولیوں کا ڈنکا بجتا رہے، اور ہر دور کی عوام اور اہل ایمان کے خواص سب ولیوں کے معتقد رہے ہیں۔